السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ابھی جو آیات میں نے تلاوت کی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے لے کر 74 تک کی آیات ہیں۔ درس قرآن کے اس سلسلے میں جو کہ MSLA لائیو ٹی وی کے ذریعے آپ پر نشر ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلسل آدھے گھنٹے کا یہ پروگرام جاری و ساری ہے، اور اس میں میرا ایک خاص انداز ہے۔ اس کو سمجھ لینے کے لیے اعتبار سے چند باتیں آپ کو پیش کر رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں بھی بعد میں آسانی ہو۔ مخصوص آیات کو جو کہ کسی خاص واقعے سے یا بات سے ریلیٹڈ ہیں، اس کا ایک مجموعہ آیات کا میں تلاوت کر دیتا ہوں اور اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اب انہی آیات کا دوسرے سیشن میں یعنی دوسرے درس میں، کیونکہ ہمارا درس کا ٹائمنگ 25 سے 30 منٹ کا ہے، تو اس واسطے ہم اس کو دوسرے درس میں اس کے خلاصے کے اعتبار سے انہی آیات کا جو عمیق اور گہرا مضمون اس کے اندر پنہا ہے ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے یہ کل آیات جس کا پہلے ترجمہ اور مختصراً تشریح ہو چکی ہے گزشتہ کے درس میں، جو آج آپ کو میں نے پھر ان تمام آیات کی تلاوت سب سے پہلے رکھ دی، کیونکہ تلاوت کا سننا بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اور اس سے خاص کر وہ طالب علم، وہ خواتین جو اپنی تلاوت سدھارنا چاہتی ہیں، جن کو کچھ پڑھنا آتا ہے لیکن صحیح تجوید و مخارج کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا، وہ اصلاح کر لے سکتے ہیں۔ جب میں پڑھ رہا ہوں اس وقت مصحف سامنے رکھ لیں گے تو بہت سی چیزیں آپ پر واضح ہو جائیں گی کہ یہاں پر غلط پڑھی جا رہی تھی یا یہاں پر غلط پڑھا تھا، اور یہاں پر اس کو ریکٹیفائی کر لینا ہے۔ انشاءاللہ خاص طور پر قرآن سیکھنے کا بھی ایک مضمون شروع ہوگا، انشاءاللہ MSLA لائیو ٹی وی کے ذریعے ہم اس کو نشر بھی کریں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں وقت میں برکت بھی دے، اور ساتھ میں اس کے جو لوازمات ہیں، جو ضروریات ہیں، اسے پورا کرنے کی بھی توفیق دے، اور لوگوں کے دل میں اس کو سبسکرائب کرنے، بڑھانے اور اس کے ایکٹیویٹیز اور اس پر جو خرچ آ رہا ہے اس خرچ کو ادا کرنے کے لیے، جو کہ تقریباً ایک سال کا مکمل خرچہ 25 لاکھ سے اوپر آ رہا ہے، تو اس کو دراصل آپ لوگ کنٹریبیوٹ کریں اور اس پر جو ہو سکتا ہے خرچہ کریں، جو ہو سکتا ہے راہ للہ دیں۔ یہ بہت اہم ترین چیز ہے، یہ دراصل بہت اہم ثواب کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو دیا ہے وہ لوگ اس ٹی وی کے اجرا میں اور اس ٹی وی کے لائیو ہونے میں مدد کر سکتے ہیں، اور کرنا چاہیے۔ کوئی ماہانہ 500 روپے ہی رکھ لے اور سبسکرائب کرے تو یہ ہمارے لیے آسانی ہوگی، تاکہ اس کے جو خرچ آ رہے ہیں اس کو ہم آسانی سے پے کریں اور آسانی سے ہم اس کی ریکارڈنگ کریں۔ بہرکیف میں آپ سے بیان کر رہا تھا، جس تسلسل کے ساتھ میں آپ کو یہ چیز لا رہا ہوں، تو آپ اگر مسلسل دیکھنے والوں میں سے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ان آیات کا ترجمہ آپ سن چکے ہیں گزشتہ کے ایپیسوڈ میں۔ اب ان آیات کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں۔ ان آیات کے اندر ہمیں جو نکات سمجھایا گیا ہے، ان نکات کو سننے سے پہلے اس کا پس منظر میں کچھ واقعات ہمیں کیا ہیں تفسیر میں ملتے ہیں، اور خاص کر ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لائے ہیں، اور ابن ابی حاتم کی روایت سے لائے ہیں۔
اور بنی اسرائیل سے بھی بعض روایتیں اس سلسلے میں آئی ہیں۔ کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں روایت کرنے کی اجازت ہے کہ اس طرح کی روایتیں اس سلسلے میں آئی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے اصل میں کہ ایک مالدار شخص تھا، اور وہ مالدار شخص کی کوئی بھی نرینہ اولاد نہیں تھی، مرد بچہ نہیں تھا۔ ایک بیٹی تھی، ہاں اس کا بھائی کا لڑکا تھا جو اس کے پاس آیا جایا کرتا تھا، اور اس کے دل میں بڑا لالچ تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ جلدی مر جائے اور اس کی بیٹی سے میں شادی بھی کر لوں اور وہ تمام مال بھی ہڑپ کر جاؤں۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ جو مالدار شخص ہے وہ لمبی عمر حاصل کر رہا ہے، وہ زندہ ہے اور مرنے کا نام نہیں لے رہا ہے، تو اس نے خود کیا ہے مارنے کی پلاننگ شروع کر دی۔ اب یہ مارنے کی پلاننگ جب شروع کی تو اس نے مکاری کے ساتھ یہ کام کیا کہ مار کر اسی علاقے کے کسی دوسرے کے گھر کے دہلیز کے سامنے رات میں رکھ گیا، اور صبح سویرے جب محلے والے باہر نکلے تو لاش دیکھ کر پریشان ہو گئے، اور جس گھر کے سامنے لاش تھی اسی کو پکڑنے لگے۔ اب وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، جس میں بھتیجا بھی بڑھ چڑھ کے بول رہا تھا کہ پتہ نہیں میرے چچا کو کس نے قتل کیا ہے، وہ بھی بڑے آوازیں لگا رہا تھا کسی کو شبہ نہ ہو۔ ہاں تو یہ دراصل کیا ہے، جو چور چور چیختا ہے نا جی، وہ اصل میں وہی چور ہوتا ہے۔ تو یہ حالت جب اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ واقعہ آیا اور انہوں نے التجا بھی کی کہ ہمیں کیا ہے اس کا فیصلہ سنائیے کہ قاتل کون ہے، یہ اللہ سے پوچھ کے بتائیے، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کی، تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ ان کی قوم کو آپ کہیں، حضرت موسیٰ کی قوم کو، کہ انہیں ایک گائے ذبح کریں۔ اب بعض روایتیں اس بات پر بھی آئے ہیں کہ اگر وہ روایتیں صحیح ہیں یا اثر ہے، صحابی کا قول ہے، دونوں میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ وہ یہ کہ اگر وہ اسی وقت کسی بھی گائے کو لے کر ذبح کر دیتے تو اللہ تبارک و تعالی جو بعد میں ہونے والا واقعہ تھا، یعنی وہی مردہ جی اٹھتا ہے، پھر بتاتا ہے کون قاتل ہے، اپنے ہی بھتیجے کو، پھر مر جاتا ہے، یہ واقعہ ہو جاتا۔ لیکن ان بدبختوں کو اصل میں کیا ہے، کرنا ہی نہیں تھا۔ حکم کو ٹالنا اور شریعت کا مذاق اڑانا ان کی فطرت میں شامل تھا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، ہم تو ایک مقدمہ لے کے آئے ہیں، آپ دراصل کیا ہیں، گائے کو ذبح کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ اب وہاں سے دراصل ان پر سختی شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے حکم دیا کہ اللہ نے گائے کا ذبح کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ مذاق نہیں ہے، جاؤ ڈھونڈو لے آؤ۔ اب دراصل تبھی بھی کوئی بھی گائے لے آتے تو بھی مسئلہ ہو جاتا، لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا، وہاں سے سوالات شروع کر دیے۔ پہلا سوال انہوں نے کیفیت کے بارے میں پوچھا کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ کیسی ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے بتایا کہ وہ ایسی ہونی چاہیے کہ لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو نہ جوان، عوان بین ذالک، بالکل درمیانی عمر کی ہو۔ اب بھی تمہیں کرنا ہے اس کام کو، ففعلوا ما تؤمرون، فوراً کر گزرو۔ لیکن انہوں نے کیا ہے، دوسرا سوال جڑ دیا، ما لونھا، نہیں ہمیں اس کا رنگ کیا ہے وہ بتائیے۔ کہا کہ صفراء، بالکل زرد رنگ کی، گولڈن رنگ کی، فاقع لونھا، اور وہ لون بھی کیا ہو، اس کے اندر کا رنگ بھی کیا ہو، بڑا گہرا بھی ہو، اور تسر الناظرین، اور دیکھنے والوں کے لیے کیا ہے، دل کی خوشی بھی ہو، بہترین چمکیلا۔ اب پھر انہوں نے سوال کیا، ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا، ایسی بھی بہت سی گائیں ہم کو نظر آ رہی ہیں، متشابہ ہو گیا ہے، ذرا آپ اور تفصیل بیان کریں۔ انا انشاء اللہ لمہتدون، کہ شاید اس تفصیل کے بعد ہم کیا ہیں، انشاءاللہ ہدایت پا لیں گے۔ تو بعض احادیث میں یہ بات بھی آئی ہے کہ اگر اس وقت یہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک ڈھونڈتے رہتے، انہیں وہ گائے نہ ملتی۔ تو اس واسطے جو کلمات اسلامی آداب میں ہمیں سکھائے گئے ہیں، ان کلمات کو ہمیشہ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ درس ہمیں ملا ہے ان آیتوں سے۔ کوئی بھی کام کل کرنے کا ہے یا بعد میں کرنے کا ہے، مستقبل میں کرنے کا ہے،
ہمیشہ سے انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے چاہا، کوئی اچھی چیز دیکھی، ماشاء اللہ کہنا چاہیے، تاکہ اس کے اندر تمہاری نظر نہ لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرنی چاہیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں لیکن زندگی پر بڑے اثر کرتے ہیں۔ ہاں، انشاءاللہ بہت اہم چیز ہے۔ آج ہمارے ہاں رواج نہیں ہے، لوگ کب کیا استعمال کرنا وہ بھی نہیں جانتے۔ انشاءاللہ کرنے والے کام کو کہیں گے، جو کام ہو گیا اس کو نہیں کہیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کل میں نے انشاءاللہ کام کر دیا، کل کر دیا تو پھر انشاءاللہ کیا ہے؟ اگلا کام ہونے والا ہے، کل میں آؤں گا انشاءاللہ، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ میں ملوں گا، انشاءاللہ میں فون کروں گا۔ فون پہ بات کرتے ہیں، اچھا رکھیے کل بات کریں گے، نا انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ تو یہ انشاءاللہ دراصل کیا ہے؟ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے زندگی میں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ پوچھتے پوچھتے آخر انشاءاللہ کہا، تبھی ان کو ہدایت ملی۔ تو اسی واسطے اس سوال کے جواب میں جب جو آیت اتری، اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ان سے کہیے وہ گائے ایسی ہے تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ، کہ وہ ایسی ہے کہ نہ زمین جوتتی ہے، نہ پانی سینچتی ہے، نہ آ کر ہل چلاتی ہے، نہ اس کے رنگ میں کوئی دوسرا رنگ ملا ہوا ہے، ایک رنگی ہے، اور وہ پورا کا پورا زرد رنگ کا ہے۔ اب جا کے ان لوگوں نے کہا کہ قالوا الآن جئت بالحق، اب دراصل کیا ہے؟ حق ہمارے اوپر واضح ہو گیا۔ اور اس میں تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک بہترین حکایت لکھی ہے، ایک بہترین واقعہ لکھا ہے اس تسلسل سے، جو حکمتوں سے پر ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ گائے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ اب گائے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو اس طرح کی گائے صرف اور صرف ایک یتیم بچے کے پاس ملی، کہیں نہیں تھی۔ جتنے صفات رب نے بیان کیا اس صفات کی گائے صرف ایک یتیم بچے کے پاس ہی ملی۔ اب جا کے ان سے بات چیت ہوئی تو یتیم بچے نے کہا کہ اس کی قیمت بہت اونچی ہے۔ انہوں نے اس کو کیا ہے 1000 دینار میں، 2000 دینار میں، 3 4 5 بڑھاتے گئے۔ بچے نے کہا کہ نہیں، میں نے بیچوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر لوگوں نے شکایت کی کہ یہ تو مانتا ہی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ، جتنی قیمت مانگے دے کر اس کو لے آؤ، تمہیں کیا بھی جو بھی کرنا ہے کرو، کر کے اس کو لے آؤ۔ اب دراصل وہ گائے آخری میں گائے ہی کے وزن کے برابر کا سونا دے کر ان لوگوں نے لیا۔ حالانکہ پہلے جب اللہ نے حکم دیا کہ ان تذبحوا بقرہ، مفسرین کہتے ہیں کہ اگر وہ گائے ذبح کر دیتے لے کے تو اس وقت صرف 3 دینار میں ایک گائے مل جاتی تھی، اور لے کے وہ ذبح کر دیتے، مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ لوگ شریعت پر سوال پر سوال کرنے، بال کی کھال نکالنے سے اللہ نے ان پر تنگی کر دی، یہاں تک کہ یہ گائے کو خریدے تو گائے کا جتنا وزن تھا اتنے وزن کا سونا دے کر خریدا اس بچے سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو اتنا مال کیوں دیا، اس واقعے کو بھی ابن کثیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، جو کہ بڑا ہی دلچسپ بھی ہے، اور اس میں ایک بہت اہم سبق ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ اس کا بدلہ تو آخرت میں دے گا، لیکن دنیا میں بھی ان پر مال بہت کشادہ کر دیتا ہے۔ تمہیں مال کی کشادگی چاہیے کیا؟ تمہیں مالداری چاہیے؟ تمہیں دولت مند ہونا چاہیے؟ اگر تمہارے والدین زندہ ہوں، بہترین چانس ہے تمہارے لیے، جاؤ ان کی خدمت کرو، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرو، ان کی دعائیں لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کیا کرے گا؟ اس دنیا کو کھول دے گا، مالدار بنا دے گا تمہیں۔ تو یہی معاملہ یہ بچے کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔
جو یتیم بچہ ایک گائے کے بدلے اسی وزن کا سونا لیا، یہ کسی زمانے میں جب بہت چھوٹا تھا، جب اس کا باپ بہت مالدار تھا۔ اب اچھا سنیے واقعہ، وہ اب تو یہ جوان تھا، بیچنے کے لائق تھا، اور یتیم غریب تھا، باپ بھی نہیں تھا، لیکن جب یہ بچہ تھا چھوٹا، اور اس وقت اس کا باپ بھی جب موجود تھا، بہت مالدار تھا، ایسے وقت میں یہ ایک ہیرے کا بزنس مین، مال بہت تھا، ابھی وہ حالت نہیں پیش آئی تھی جب یہ گائے بیچنے کے وقت کی حالت تھی، تو ایک بزنس مین آیا تھا، اس سے بچپنے کی بات ہے کہ وہ ہیرے کو لینا چاہتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ 70,000 درہم ہے، تو یہ لوگ یعنی یہ بچہ خریدنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن جہاں پیسہ، جہاں آ کر درہم و دینار رکھنے کی صندوقچی تھی، جو سوٹ کیس تھا، اس کو جو کھولنے کے لیے چابی تھی، وہ چابی باپ کے تکیے کے نیچے تھی، جو کہ باپ اس وقت سو رہا تھا، اور بچہ نہیں چاہتا تھا کہ باپ ڈسٹرب ہو۔ اس نے اس تاجر سے کہا کہ دیکھو تھوڑی دیر انتظار کر لو، باپ اٹھیں گے تو میں ان کے سر کے نیچے، تکیے کے نیچے چابی ہے، جو چابی لے آ کے کھول کے تمہیں دے دوں گا، تھوڑا انتظار کر لو۔ اس نے کہا کہ نہیں، ابھی دے دو، ابھی دے دو، اگر ابھی دے دو گے تو میں 10,000 دینار اور کم کر سکتا ہوں، 10,000 درہم میں اور کم کر سکتا ہوں، 60 میں ختم کر لیں گے۔ بچے نے کہا اگر تم تھوڑا ویٹ کر لو، میرا باپ اٹھنے کے بعد لو، تو میں 70 کے بجائے 80 دوں گا۔ وہ 10 بڑھا دیا، لیکن تاجر کو جلدی تھی، اس نے کہا کہ نہیں، انتظار نہیں کر سکتا، اور ادھر بچہ نہیں چاہتا تھا کہ باپ کو اٹھائے ڈسٹرب کرے، کیونکہ باپ سو رہا ہے، باپ کو اٹھائے ڈسٹرب کرے نہیں چاہتا تھا، تو اس نے کہا کہ انتظار کرو، یہ کہا کہ ابھی دو۔ اب بات آگے بڑھتی گئی، یہ ابھی کی رٹ لگا رہا تھا، اور 10,000 درہم کم کر رہا تھا، 60 سے کیا ہے 50 پہ آیا، 50 سے کیا ہے 40 پہ آیا، 40 سے کیا ہے 30 پہ آ گیا، کہا کہ ابھی دے دو، 30 دینار پہ دے دیتا ہوں میں، 30,000 درہم پہ دے دیتا ہوں میں۔ اور بچہ بھی انتظار کرنے پہ 10 بڑھاتا گیا، 90 پہ آیا، ہاں، پھر اس کے بعد 1,00,000 پہ آیا، 1,10,000 پہ آیا، اس طرح وہ بھی بڑھاتا گیا کہ تم تھوڑا انتظار کر لو، میں تمہیں دے دوں گا۔ ادھر وہ بڑھاتے، ادھر یہ کم کرتے، آخر کار بن نہیں پڑا، اور یہ نہیں چاہتا تھا کہ باپ کو کوئی تکلیف دے، حالانکہ اٹھا کے چابی لینا کوئی غلطی نہیں تھی، پھر بھی ادب، احترام، سکون، ان کی صحت کا خیال۔ بعض لوگ بڑے بے ادب ہوتے ہیں، ماں باپ کا کچھ خیال نہیں کرتے، بڑا کر کے پالا پوسا، اس کے باوجود بھی بوڑھی ماں سے کام لیتے ہوئے شرم نہیں آتی، بوڑھے باپ سے کیا ہے دکان کی ذمہ داری دیتے ہوئے شرم نہیں آتی، باپ تھکا ماندہ آیا ہے، ابھی لیٹا ہے، پھر بھی کیا ہے ان لوگوں کی فرمائشیں نہیں جاتی۔ تو یاد رکھیے یہ چیز باپ کہنے پر ہی کرنا نہیں ہے، آگے بڑھ کر کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالی رزق میں بڑی کشادگی کر دیتے ہیں۔ تو یہ بچہ دراصل کیا ہے، باپ کے آرام کے لحاظ سے انکار کرتا رہا، یہاں تک کہ معاملہ طے نہیں ہوا، اور وہ تاجر 30,000 درہم تک دینے کو تیار ہو گیا۔ آخر کار جب بچہ انتظار ہی کو کہا تو وہ اس کو واپس لے کے چلا گیا۔ یہ واقعہ کبھی کا ہوا تھا اس کی زندگی میں۔ پھر اس کے بعد اس پر کئی ادوار آئے، باپ کا بھی انتقال ہو گیا، ماں بوڑھی ہو گئی، گھر کا مال بھی چلا گیا، پھر فقر فاقہ آ گیا، غریبی تنگ دستی آ گئی۔ اب بچا کچا جو رہ گیا تھا اس کے پاس وہ ایک گائے ہی تھی، ایک گائے تھی جو کیا ہے اس کی کل دنیا تھی، جس کو لے کر وہ اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن باپ کے ساتھ نیکی کیا ہوا تھا، اس واسطے اللہ نے اسے پھر سے مالدار کرنا چاہا، تو ان لوگوں کو جہاں پر یہ معاملہ ہوا تھا
اس بچے کے پاس، اس نوجوان کے پاس بھیج دیا۔ اب دراصل وہ لوگ آئے اور نبی نے حکم دے دیا تھا کہ جو بھی ہو لیکن اس کو لے کے آنا ہے۔ تو اب ان لوگوں نے کیا کیا، جو بھی مانگے منہ مانگی رقم دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور آخر کار طے پایا کہ گائے کا جتنا وزن ہے اتنے کلو سونا دو، اور وہ دے کر اس گائے کو وہاں سے لے آئے۔ یہ ہے ماں باپ کی خدمت کا صلہ۔ تو یہاں پر اب جب وہ گائے آ گئی تو اللہ نے حضرت موسیٰ پر وحی اتاری کہ اس کو ذبح کرو، اور اس گائے کا ایک حصہ لے کر لاش جو ہے اس کے بدن پر لگاؤ۔ اب اس پر مؤرخین بعض کیا ہیں، ایسی باتیں بھی لائے ہیں کہ وہ کون سا عضو تھا، وہ کون سا حصہ تھا، کسی نے ناک بتا دیا، کسی نے کیا ہے کان بتا دیا، کسی نے زبان بتا دی، کسی نے ران کا حصہ بتایا۔ بہرکیف اللہ نے مبہم رکھا، اور اس سے ہمارے ایمان میں کوئی خلل نہیں، ہماری نیکی میں کوئی خلل نہیں ہوتا، اس واسطے ہم اس پر جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ گائے کے کون سا حصہ لے کر لگانے کے لیے حکم ہوا تھا۔ بہرکیف کوئی حصہ تھا جس کو اللہ نے کہا تھا کہ گائے کا کوئی حصہ لو، ببعضھا کا لفظ آیا ہے، بعض سے بعض پر مارو، قلنا اضربوہ ببعضھا۔ تو ایک حصہ گائے کا لیا گیا اور یہ حصہ دراصل لگایا گیا۔ جیسے ہی یہ حصہ لگایا گیا مقتول پر تو وہ مقتول اٹھ کھڑا ہوا، وہ لاش اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا کہ یہ بھتیجا ہے جس نے مجھے مارا، یہ کہا اور مر گیا۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس پر ایک قتل کے مقدمے میں، جیسا کہ قصاص کا حکم ہے، ان کو بھی اسے بھی قتل کر دیا گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بات کی جو آیت ہے، اس میں دراصل بہت اہم ترین جو ایمان اور دل کا معاملہ ہے اس کے بارے میں کی ہے، کیونکہ فرمایا کہ ثم قست قلوبکم، پھر اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، پتھر کی طرح، او اشد قسوہ، نہیں قساوت قلبی میں اس سے زیادہ ہو گئے، اس سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ کیوں؟ یاد رکھیے یہ بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار نہیں بنے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مردہ گائے، یعنی ابھی کیا ہے ذبح ہو گئی، زندہ بھی نہیں، اور ایک مردہ انسان، اس پر اس گائے کا ٹکڑا رکھنے پر وہ جی اٹھا، تو اس سے معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرایا کہ میں کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہوں، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ۔ بس میرا ایک حکم ہے، ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے۔ سوچنے والے سوچتے ہیں کہ پھر کیسے ہم اٹھائے جائیں گے؟ قیامت میں اٹھنے کا عقیدہ تو ہے، لیکن بہت کیا ہے مبہم اور کمزور ہے ہمارے دلوں میں، یہ کیسے ہوگا؟ مر گیا اور کوئی آج تک نہیں آیا، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، صرف اللہ کا حکم کافی، ہو جا تو ہو گیا۔ جب اللہ نے کہا کہ زندہ ہو جا، ہو گیا۔ بتلانا مقصود یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر گائے کے حصے لگائے بھی اٹھا کے کھڑا کر سکتا تھا، لیکن بتلانا مقصود تھا کہ میں چاہوں تو مردہ چیز سے بھی زندگی دے سکتا ہوں، مردے سے اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کیسے کرتا ہے یہ بتلانا مقصود تھا۔ پھر فرمایا کہ ان کے دل سخت ہو گئے، مطلب کیا ہے، اتنے بڑے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں نہیں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں نہیں رہے، اور بار بار اللہ کے رسول یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں ان کے دل کو سخت کر دیا، یہ اتنے سقی القلب اور شقی القلب ہو گئے کہ پھر ان پر کیا ہے، سامنے دکھنے والے بڑے بڑے معجزات اور نشانیاں ان کو پلٹا نہیں سکے۔ آج بھی ایسے ہی بہت سے لوگ ہیں، لاکھ احادیث قرآن آپ ان کے سامنے رکھیں وہ بدلنے والے نہیں ہیں، وہ سب سن کے یہی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہمیں تو اپنا
جو رسم و رواج چلا آ رہا ہے ہم اسی پر رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے دل سخت کر دے وہ پتھر، دیکھیے دل گوشت کا ٹکڑا ہے لیکن اللہ نے اسے پتھر سے تشبیہ دے کے کہا کہ یہ گوشت کا ٹکڑا جو نرم ہے دکھنے میں، لیکن کبھی کبھی گناہ اور ہٹ درمی ضد میں یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ پتھر بھی اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، کہیں پھٹ پڑتے ہیں، کہیں چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے اور سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، قدرتی بات ہے۔ نہ پتھر بھی حس رکھتا ہے، پتھر بھی ڈرتا ہے اللہ سے، پتھر بھی ادراک کرتا ہے۔ یہ چشمے جو آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک پتھروں سے جاری ہوتے ہیں، جھرنے جو دیکھتے ہیں یہ آ کر کیا ہے، یہ فالس جو کہ دیکھتے ہیں، واٹر فالس وغیرہ، یہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کے وجہ سے پتھر کے آنسو ہیں جو نکل جاتے ہیں، اس میں بھی عبرت ہے۔ لیکن ہمارے دل اتنے سخت ہیں کہ کبھی اللہ کے ڈر سے ایک آنسو نہیں نکلتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نصیحت کر رہا ہے کہ ایسے نہ بنو جو بنی اسرائیل بن گئے تھے، بلکہ ایسے بنو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈر اور خوف سے روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ ایسے پتھر بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ تو اللہ کا خوف بہت اہم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے نکلا ہوا آنسو اللہ کے پاس بہت قیمتی ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے آیات کا درس میں اگلے بیان میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔